سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئیں تو کیا کیا، دن میں اگر چراغ جلائیں تو کیا کیا، ہم بد نصیب پیار کے رسوائی بن گئے، خود ہی آگ لگا کے تماشائی بن گئے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی مشتاق مہر پر کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ڈاکٹر بننے کے باوجود دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار مشتاق مہر کو ایسا کیا ہوا کہ اچانک انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے والے، دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے، روتی آنکھوں کے آنسو پونچھنے والے اس شعبے سے جو ہے منہ موڑ کر جو ہے وہ پولیس کے اس شعبے میں آ گئے، جہاں پر مزاحمتیں ہی مزاحمتیں، ان کی پوری سروس جو ہے وہ مزاحمتوں سے بھری پڑی ہے۔ مزاحمتوں کے نتیجے میں ہی وہ پولیس فورس میں آئے، اور ان مزاحمتوں نے جو ہے وہ آخر تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس کے نتیجے میں وہ آئی جی ہوتے ہوئے اغوا بھی کر لیے گئے۔ اسی پر آج کے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی میں مشتاق مہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو معلومات مجھ تک پہنچی ہیں، میرے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی، دیوان جی اور خود سب سے بڑھ کر پجارن نے جو رپورٹ دی ہے، ان کی رپورٹوں کا یہ ایک مجموعہ ہے جس کے نتیجے میں یہ بہت بڑے بڑے انکشافات میں کرنے جا رہا ہوں اپنے اس مختصر سی ویلاگ میں۔ اگر اس میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو اس کے لیے میں پیشگی جو ہے وہ ان سے معذرت خواہ ہوں۔ کہا یہ گیا ہے کہ مشتاق مہر جو ہے وہ اب نادم ہے، اب شرمندہ ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ چڑیاں چگ گئی کھیت تو اب پچھتاوے سے کیا۔ اب انہیں ندامت ہو رہی ہے کہ اب جب چراغ جو ہے وہ ٹمٹمانے لگا ہے پولیس سروس کا، اپریل میں جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہے، مارچ یا اپریل میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے، تو یہ ابھی مہینہ دو مہینے کی بات ہے، تو اب جا کر جو ہے وہ انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہوا جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ رخ موڑ دیا تھا۔ یعنی ڈاکٹر تو بن چکے تھے لیکن وہ آ گئے پولیس فورس میں، دوبارہ انہوں نے سی ایس ایس کیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک دن گزر رہے تھے کہیں سے تو ان کو پولیس والوں نے روکا، کوئی جو پولیس کا ایک روایتی طریقہ کار ہے، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، تو طرح کرنا، مس بیہیو کرنا، وہ سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ ضرورت سے زیادہ کچھ حساس طبیعت کے مالک ہیں، تھوڑی سے جو ہے وہ درویشی ان میں پائی جاتی ہے، تھوڑے سے جو ہے وہ تصوراتی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ تھوڑے سے ان کا مزاج کچھ اور ہے، وہ ان کے مزاج کے برعکس اس وقت پولیس والوں نے کیا، جس پر وہ بہت ہی انہیں دھچکا لگا، اندر سے وہ ہل کے رہ کر ان کے اندر جو ہے وہ ایک پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یہ پولیس کا کام ٹھیک نہیں ہے، انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی سوچ کر جو ہے وہ انہوں نے اچھا خاصا دکھی انسانیت کو کی خدمت کرنے والے شعبے کو جو ہے ترک کر کے کہتے ہیں دوبارہ سی ایس ایس کی تیاری کی، اور دوبارہ جو ہے وہ سی ایس کا امتحان سی ایس ایس کا امتحان دیا، اور اس سی ایس ایس کے امتحان سے جو ہے وہ پھر پولیس میں وہ آ گئے۔ یہ تو ان کی پولیس میں آنے کی کہانی۔ اب جو مزاحمتوں کی شروعات ہوئی تھی پولیس فورس میں آنے کا جو سبب بنا تھا، ان مزاحمتوں نے جو ہے وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑا آئی جی بننے تک۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب میں وہ رہے، دو تین ڈسٹرکٹ میں ایز اے ایس پی، یعنی ٹریننگ کا جو پیریڈ تھا انہوں نے پنجاب میں گزارا۔ وہاں بھی کچھ عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آئے۔ ایک کسی لاہور میں کہیں کو ڈکیتی کی واردات ہو گئی تھی، وہاں پر واردات کی تفتیش کرنے گئے تو تفتیش کرتے کرتے کہتے ہیں اپنا دل وہاں چھوڑ آئے۔ آگے کیا ہوا اس کا مجھے کچھ نہیں پتا ہے۔ بہرحال پنجاب سے ان کی واپسی سندھ پولیس میں ہو جاتی ہے، پرموٹ ہو کے ایس پی بن کے آتے ہیں۔
جب ایس پی بن کے آتے ہیں تو ان کی پہلی پوسٹنگ جو ہے وہ آفتاب نبی انہیں نواب شاہ کا ایس پی جو ہے وہ تعینات کر دیتے ہیں، پہلی پوسٹنگ نواب شاہ۔ اس کے بعد دوسری پوسٹنگ جو ہے خود ان کے حیدرآباد کے ڈی آئی جی سعود مرزا انہیں جو ہے وہ آئی جی آفتاب نبی سے ریکویسٹ کر کے ان کی پوسٹنگ دادو میں کروا دیتے ہیں۔ دادو میں ایس ایس پی بن جاتے ہیں، اور ایس ایس پی بننے کے بعد ان کا ٹاکرا ہوتا ہے، پہلی جھڑپ ہوتی ہے، پہلی مزاحمت ہوتی ہے ایم آئی والوں سے، ملٹری انٹیلیجنس سے۔ معلومات لے رہے ہیں، رپورٹیں دو، یہ دو وہ دو۔ انہوں نے کہا کہ بھی یہ آپ میرا جاب نہیں ہے، میرا کام نہیں کہ میں آپ کو رپورٹ دوں، آپ خود ایک انٹیلیجنس ادارے ہو، یہ آپ کا اپنا کام ہے، خود اپنی کام کرو، ہم سے کیوں آپ رپورٹیں لیتے ہو۔ انہوں نے تو ان کی انٹری بینڈ کر دی۔ یہ ان کا پہلا ٹکراؤ تھا، پہلی مزاحمت تھی ایسا ایس پی حساس اداروں سے۔ یہ مزاحمت بہت بڑی مزاحمت تھی۔ اس مزاحمت کے نتیجے میں ان پر جو ہے پھر ڈسٹرکٹ کی پوسٹنگ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ خود حساس اداروں نے رپورٹیں بھجوا دی ان کے متعلق۔ بڑی مشکل سے جو ہے وہ آفتاب نبی جو ہے وہ انہیں کچھ عرصے بعد جو ہے وہ کراچی لائے، اور کراچی میں لا کے ان کی پوسٹنگ وہ دوسرے شعبوں میں جو ہے وہ کرتے رہے۔ انہیں ٹریفک کے ٹریننگ سینٹر میں انہیں جو ہے وہ ایز اے پرنسپل ان کی پوسٹنگ وہاں کر دی گئی۔ اس کے بعد انہیں انویسٹیگیشن کا ایس پی بنا دیا گیا۔ بعد میں جو ہے 2009 میں جو ہے یہ ڈی آئی جی بن گئے۔ ڈی آئی جی بننے کے بعد ان کی پوسٹنگ کروا دی گئی میر پور خاص میں۔ ان کا پہلا رینج جو تھا وہ میر پور خاص تھا۔ میر پور خاص میں جب ان کی پوسٹنگ ہو گئی تو وہاں بھی ان کا ٹکراؤ جو ہے وہ ایجنسیوں سے ہوا۔ وہاں بھی بھرپور قسم کی مزاحمت ان کی ہوئی ان سے۔ اس مزاحمت کے نتیجے میں جو ہے انہیں وہاں سے بھی بے دخل کر دیا گیا۔ یعنی پوری ان کی جو سروس کا ریکارڈ ہے اس میں انہوں نے فیلڈ کی نوکری جو ہے صرف 2 ڈسٹرکوں میں کی ہے، نواب شاہ اور خود دادو۔ اور اس کے بعد ڈی آئی جی بنے میر پور خاص کے، وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا اسی جھڑپ کے نتیجے میں۔ لچک ان میں نہیں تھی، ان کا اپنا ایک اصولی موقف تھا، اور اپنے اصولی موقف پر جو ہے وہ آخر تک ڈٹے رہے۔ اب اس کے بعد یہ کہ وہاں سے انہیں ہٹا دیا گیا، پھر یہ ہیڈ کوارٹر کے ایس پی بنے مشتاق، پھر یہ سی ٹی ڈی میں بھی گئے، سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل اے آئی جی بھی رہے، اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر جب رہے تو اس وقت آئی جی تھے غلام حیدر جمالی۔ اب غلام حیدر جمالی کی سرگرمیوں پر جو ہے وہ نظر رکھنے کا کام کہتے ہیں کہ سونپا تھا انہیں اے ڈی خواجہ نے، کہ بھئی یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو لابی تھی اے ڈی خواجہ، ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی، امیر شیخ، یہ لوگ جو ہے وہ غلام حیدر جمالی کو اس وجہ سے پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ جو تھے نیوٹرل تھے، اور وہ جو ہے وہ قوم پرستی کے جو ہے وہ اس سے دور تھے۔ وہ صرف اہلیت کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر، یا پھر لکشمی کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی کی بھی پوسٹنگ کہیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو ان کے دور میں جو ہے وہ ناصر آفتاب نے بھی انجوائے کیا، ان کے دور میں مرحوم شاہد حیات نے بھی انجوائے کیا، انہی کے دور میں جو ہے خود دوسرے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ڈی آئی جیز نے بھی جو ہے، فیروز شاہ نے بھی ان کے دور میں انجوائے کیا، ڈاکٹر فاروق نے بھی انجوائے کیا، باقی بہت سارے لوگوں نے انجوائے کیا ان کے دور میں۔ تو یہ جو تھا اس دوسرے گروپ کو یہ پسند نہیں تھا، انہوں نے پھر جو ہے غلام حیدر جمالی کو جو ہے وہ نشان عبرت بنانے کے لیے ان کے خلاف سازشوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور اسی مقصد کے لیے مشتاق مہر کی خدمات کہتے ہیں کہ حاصل کی تھی اے ڈی خواجہ نے۔ وہ خدمات دیتے رہے، معلومات دیتے رہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے خود غلام حیدر جمالی کے گرد جو ہے گھیرا تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا، اس کے بعد میں آپ نے اندازہ لگایا کس طریقے سے ان کے خلاف مقدمات ہوئے، اور پھر آج تک وہ مقدمات جو ہے وہ بھگت ہیں۔ حالانکہ انہوں نے جو کچھ کیا وہی کیا جو دوسروں نے کیا۔
لیکن وہ ذرا کھلے ڈلے تھے، دوسرے تھوڑے سے چالاک تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا، انہوں نے ڈھانپا نہیں، یہ ان کا قصور تھا جس کی وہ سزا اس وقت بھگت رہے ہیں۔ تو خیر مشتاق مہر کو اس کام کے عوض جو ہے پھر بعد میں کہتے ہیں اے ڈی خواجہ جب آئی جی سندھ بنے تو انہوں نے جو ہے وہ ثناء اللہ عباسی پر انہیں پریفر کرتے ہوئے سی سی پی یو کراچی لگایا۔ حالانکہ کہا یہ گیا تھا ان سے کہ بھئی آپ انہیں سی سی پی یو کراچی لگائیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کو، تو جس پر کہتے ہیں کہ اے ڈی خواجہ نے جو ہے برجستہ یا برملا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کا ڈی این اے سے نہیں کہ انہیں کوئی اہم پوسٹ دی جائے، یہ گرم زمین پر پیر رکھنے کے عادی نہیں ہے، اور کراچی کی جو پوسٹ ہے ایڈیشنل آئی جی کی بہت ہی اہم ترین پوسٹ ہے، آئی جی سندھ کی پوسٹ اتنی اہم نہیں ہے جتنی ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ہے، لہذا ایڈیشنل آئی جی کراچی کوئی ضرورت سے زیادہ ذمہ وار پولیس افسر، پروفیشنل پولیس افسر ہونا چاہیے جو کہ سچویشن کو فیس کرنے کی جس میں صلاحیت اور طاقت بری ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے جو ہے ثناء اللہ عباسی کو مسترد کر کے مشتاق مہر کو جو ہے وہ سی سی پی یو کراچی لگا دیا۔ تو یہ تھی مشتاق مہر کی جو ہے وہ عروج و زوال کی کہانی۔ خیر جو مزاحمتوں کی پالیسی تھی وہ آخر تک چلتی رہی۔ مزاحمتیں تو اتنی تھی کہ وہ کسی میڈیا والے کو تو پسند ہی نہیں کرتے تھے، ماں سوائے ایک یا دو میڈیا والے کے، کسی کو منہ نہیں لگایا کرتے تھے، اور اصول پرست بہت زیادہ تھے۔ مطلب ہے کہ ان سے کام لینا ایسا تھا ایسا کہ شیر کے حلق میں سے نوالا نکالا، جہاں اڑ گئے اڑ گئے۔ چیف منسٹر کا باپ بھی اس سے کام نہیں لے سکا اگر کسی مسئلے میں ان کی سوئی اٹک گئی۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے فرخ بشیر کا پرموٹ نہ ہونا ہے، یعنی کہ یہ جو آج ڈی آئی جی بنے ان کو 2 سال پہلے ڈی آئی جی بننا چاہیے تھا، وہ جو 2 سال تک ڈی آئی جی نہ بنے اس کا ذمہ وار کوئی اور نہیں، وہ صحرا کسی اور کے سر نہیں جاتا، وہ صحرا صرف اور صرف جو ہے مشتاق مہر کی اصول پرستی کے سر جاتا ہے کہ وہ کبھی نہیں جھکے، نوکری جاتی ہے جائے، پوسٹ جاتی ہے جائے، جو کہہ دیا کہہ دیا۔ 32-34 پولیس والوں کو بلیک لسٹ کر دیا تھا، ایس ایچ او تھے، تگڑے ایس ایچ او، کتنی بڑی بڑی سفارشیں ان کے پاس آئی، جب انہوں نے کہا نہ تو نہ، انکار تو انکار، یہ تھی ان کے اندر خوبیاں۔ آئی جی بن گئے، آئی جی بننے کے بعد جو افسوسناک واقعہ ہوا وہی مزاحمتوں والا کہ انہی ایجنسیوں نے جن سے ان کی ٹکراؤ چلی آ رہی تھی، ایس پی کے ہوتے ہوئے، جب دادو کے ایس پی تھے جہاں سے ان کی شروعات ہوئی تھی ٹکراؤ کی، وہ ٹکراؤ جا کے اینڈ ہوا اس کا جب یہ آئی جی سندھ بنے، اور مزار قائد پر جو افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا خود کیپٹن صفدر کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس میں قصور کس کا تھا؟ قصور ایڈیشنل آئی جی کراچی اس وقت کے غلام نبی میمن کا تھا، ڈی آئی جی کا تھا، ایس ایس پی ایسٹ کا تھا، یا پھر بریگیڈ تھانے کے ایس ایچ او کا تھا، لیکن اس کی سزا کس کو ملی؟ آئی جی مشتاق مہر کو، کہ مشتاق مہر کو اٹھا کے لے گئے، جہاں لے گئے وہاں پر پہلے سے جو ہے خود غلام نبی میمن سیٹ پر براجمان بیٹھ کے مسکرا رہے تھے اپنے آئی جی کو اس حال میں دیکھ کر۔ تو یہ تھا ان کی مزاحمتوں کا نتیجہ، یا ان کی مزاحمتوں کا اداروں کی طرف سے جواب، کہ ان کے ساتھ آئی جی ہوتے ہوئے انتہائی بدسلوکی کا مظاہرہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں بعد میں ان افراد کے خلاف، ان افسران کے خلاف زبردست کارروائی کی گئی جن افسران نے جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی۔ اب جا کر جو ہے اب ظاہر ہے کہ اپریل یا مارچ میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی، تو اب وہ ہاتھ مل رہے ہیں کہ ان کا وہ فیصلہ غلط تھا، پولیس والوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ڈاکٹر مشتاق مہر کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، روکا تھا انہیں، اور ان کا ٹائم ضائع کیا تھا، ان سے رشوت کا تقاضا کیا تھا، پیسے مانگے تھے اس سے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اپنی فیلڈ ہی چھوڑ دی ڈاکٹری کی، اور وہ پولیس کے محکمے میں آ گئے، اور اس طریقے سے اپنی زندگی کے 60 سال انہوں نے جو ہے وہ 60 سال کی مطلب ملازمت انہوں نے یہاں پر کی، اور اب ریٹائرمنٹ کے وقت انہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئیں تو کیا ہوا۔ اب یہ تھا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اسی کے ساتھ جاتا ہوں۔